بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے۔ بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندا آئی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے، تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی، تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی،
لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو